بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 سکون۔ اب ہم نورانی قاعدے کا چوتھا حصہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں بھی 2 تختی ہیں۔ پہلی تختی سبق کی ہے، دوسری تختی انتا اہدی والی مشق کی ہے، ایکسرسائز کی ہے۔ گزشتہ تختیوں میں ہم نے حرکات کا تعارف اور ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کے ہجا کرنے کا طریقہ سکھلایا تھا۔ اس تختی سے علامات کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا تھا، علامات کل 3 ہیں: جزم، نمبر 2 شد، نمبر 3 مد۔ تو اس تختی سے جزم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جزم کا معنی کاٹنا، ایک لفظ کو دوسرے سے جدا کرنا۔ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو، دال کو با سے جدا کر دیا۔ اور یہ جزم کی جو شکل ہے، صورت ہے، اس کو کس سے لیا گیا ہے؟ بچے کو سمجھانے کے لیے تو ہم یہی کہیں گے، دال جیسی چھوٹی شکل کا نام جزم ہے، تاکہ بچہ سہولت سے آسانی سے یاد کر لے۔ ویسے جزم کو جیم کے اس حصے سے لیا گیا ہے، یہ جو گلائی والا حصہ ہے، اسی سے جزم کو لیا گیا ہے۔ دوسری چیز، اس تختی کو لکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ اس تختی کا پس منظر کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ہر تختی میں عرض کرتے آئے ہیں، مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ہر تختی کو جو لکھا ہے اس کی کچھ نہ کچھ دلچسپ ترتیب تھی اور کوئی نہ کوئی مقصد سامنے تھا، جس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ الفاظ کا جوڑ کرنے کا، پہچان کا تعارف ہو جائے اور بچہ اچھے سے اچھا پڑھنے والا بن جائے، تاکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دقت پیش نہ آئے۔ جیسے پہلی تختی کو لغت کی ترتیب پر لکھا گیا تھا، حرکات کی تختی کو مخارج کی ترتیب کے اعتبار سے لکھا گیا، پھر تنوین کی تختی کو اس کے مخالف لکھا گیا حرکات کے، کیونکہ اس میں اخفاء اور غنہ کروانا مقصود تھا۔ اگر تنوین والی تختی کو بھی حرکات کی ترتیب پر ہی لے آتے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا جو مقصد اس تختی کو پڑھنے کا تھا۔ پھر اس کے بعد کھڑی حرکات کا تعارف کروایا گیا اور اس تختی کو نون اور میم کے قواعد کی ترتیب پر لکھا گیا، یعنی ادغام، اظہار، اقلاب، اخفاء کرنا۔ اس ترتیب کے اعتبار سے اس میں حروفوں کو جمع کیا گیا۔ اور اس تختی کو لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں ہم آواز حروف کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پہچان اور تعارف ہو جائے، کیونکہ بچہ پیچھے 9 تختیاں پڑھ چکا ہے، اب اس کی ادائیگی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ یہ میرے پاس جو قاعدہ ہے اس میں الفاظ کم ہیں، بعض تختیوں میں مکمل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، یا حمزہ عین زبر آ، اس طرح ملتے جلتے زیادہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ادائیگی بہتر ہو جائے، اس کے اعتبار سے اس کو لکھا گیا۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، جیسے کہ یہ بات ہم نے حرکات کی تختی میں بھی بتلائی تھی کہ وہاں جھٹکا نہیں دینا، وہاں اگر جھٹکا دیا جائے گا تو وہ سکون والی جزم والی تختی بن جائے گی۔ یہاں ہم جھٹکا دے کر ہی پڑھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ الف الف نہیں ہے بلکہ الف حمزہ ہے، یہ بات بھی ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ الف جب خالی ہوگا تو ہی الف پڑھا جائے گا، ورنہ باقی ساری صورتوں میں حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس تختی میں بچے کو حروف قلقلہ بھی سمجھائے جائیں گے، بتلائے جائیں گے، کیونکہ حروف قلقلہ کا تعلق بھی سکون سے ہے
اور اس تختی میں بھی سکون ہے۔ قلقلہ والے الفاظ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور قلقلہ کا مطلب ہے جنبش دینا، آواز کو گھمانا۔ سادہ الفاظ میں کہہ لیں آواز کا ٹکرا کر واپس آنا۔ مثلا حمزہ طا زبر ات، اگر بغیر جنبش دیے پڑھیں حمزہ طا زبر ات، اب آواز بند ہوگی، ات، ات، ات۔ اور قلقلہ کی صورت میں ات، ات، ات یہ ہوگی۔ اور اس تختی کو پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں جو ہم ہر تختی میں بتلاتے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جوڑ کے ساتھ پڑھنا، سیدھا پڑھنا، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ دوسرا طریقہ بغیر جوڑ کیے روانگی کے ساتھ پڑھنا، اف، اف، اس، اج، 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 اح، 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 اخ، اخ، اخ۔ تیسرا طریقہ خلاف ترتیب پڑھنا تاکہ بچے کو زیادہ سے زیادہ پہچان ہو جائے، اخ، 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 اح، 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 اج، اج، اج۔ تو یہ تھا جزم والی تختی کو لکھنے کا پس منظر اور جزم کو کہاں سے لیا گیا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔